إلا بالله العلي العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال أمير المؤمنين الناس نيام إذا ماتوا فانتبهوا. صلوات پڑھ لیں بر محمد صل على محمد وآل محمد. کوشش کروں گا اپنے وقت کے اندر ہی اپنی معروضات کو سمیٹ سکیں. ایک مرتبہ پھر مرحوم و مغفور بھائی شاہد عباس کی بلندی درجات کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. کیونکہ آج کی مجلس ایک مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. اسی عنوان سے میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو اور مولا کے فرمان کو سرنام کلام میں تلاوت کی ہے. سب سے پہلے حکم خدا بندی ہے کہ هو الذی خلق الموت والحیات. وہ اللہ جس نے موت کو خلق کیا والحیات اور زندگی کو خلق کیا. یعنی خدا نے پہلے موت کا تذکرہ کیا ہے، موت پہلے ہے، والحیات اور زندگی کا تذکرہ بعد. اور مولا متقیان اسی کے ذیل میں مولا کا فرمان پڑا ہے کہ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا فانتبہوا، جب یہ مر جائیں گے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. لوگ سوئے ہوئے ہیں، الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا، جب ان کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب یہ مر جائیں گے تو اس وقت ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. فانتبہوا، اس وقت یہ بیدار ہیں. یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ زندگی ایک پل ہے. یہ زندگی ایک پل ہے، ایک پل کی مانند ہے. حقیقت وہی زندگی ہے جو موت کے بعد شروع ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ لوگ خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جو خدا سے وعدہ کر کے آئے تھے نا، اس وعدے کو بھول بیٹھے گے. خدا نے کہا تھا کہ اے میرے بندے تو میرا ہے، انا للہ، تو میرا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور تمہیں میری طرف ہی لوٹ کر آنا. جب انسان اس روئے زمین پر اپنی آنکھیں کھولتا ہے، جب اس دنیا میں آتا ہے تو دائیں کان میں آذان، بائیں کان میں اقامت کہہ کر متوجہ کیا جاتا ہے کہ یاد رکھنا نماز کا وقت قریب ہے. وقت نماز قریب ہے. اور جب مرتا ہے نا، جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اس سے پہلے نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے. اذان اور اقامت کے درمیان کتنا وقت ہوتا ہے، اتنی ہے یہ زندگی. نوح علیہ السلام نے 2500 سال زندہ رہے تھے. نوح علیہ السلام 2500 سال زندہ رہے. جب موت آئی تو فرشتے نے پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیں آپ نے زندگی کو کیسا پایا. تو اللہ کے نبی جو 2500 سال زندہ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ زندگی ایسے ہی تھی جیسے ایک دروازے سے آیا ہوں دوسرے سے نکل گیا. کتنا زندہ رہے؟ 2500 سال زندہ رہنے کے باوجود یہی کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ ایک دروازے سے داخل ہوا تھا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا. اتنی زندگی.
جب آتے ہیں تو متوجہ کیا جاتا ہے. یاد رکھو جب اذان اور اقامت آپ کہہ لیتے ہیں نا تو اقامت کے بعد گفتگو کرنے سے پہلے والی اقامت باطل ہو جاتی ہے. بے شک. یہ فقہی مسئلہ ہے. اقامت کے بعد آپ گفتگو نہیں کر سکتے. اتنا وقت آپ کو دیا گیا ہے, اتنا وقت آپ کو دیا گیا ہے. تب بھی مولا ارشاد فرماتے ہیں, مولا متقیان کہ ما اکثر العبر و اقل الاعتبار, کہ عبرتیں کتنی زیادہ ہیں لیکن افسوس ان عبرتوں سے درس لینے والے کتنے ہی کم ہیں. ماشاء اللہ. یہ اموات کی مجلسیں, یہ اموات کے لیے جمع ہونا, نماز جنازہ میں شرکت کرنا, یہ ایک پیغام ہے سب کے لیے کہ آج جس کے جنازے میں آئے ہو یہ کل تمہارا حصہ تھا. بے شک. آج تمہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے, یاد رکھو تمہارا وقت بھی قریب ہے, تمہارا وقت بھی آنے والا ہے. ایک بندہ تھا, اس نے کہا کہ بار الہ کہ جب میرا وقت موت قریب آئے تو ایک ہفتہ پہلے مجھے بتا دے. ایک ہفتہ پہلے جب مجھے علم ہوگا تو میں توبہ طیب کر لوں گا. وقت گزرتا رہا, وقت کے ساتھ ساتھ اس کا انتقال ہوا. جب وہ مرا تو قبر کی پہلی رات جا کر خدا پر اعتراض یہ کیا کہ خدایا آپ نے تو کہا تھا میں بتاؤں گا تمہیں, لیکن آپ نے تو کوئی میسج نہیں کیا, آپ نے تو کوئی مجھے پیغام نہیں دیا. آواز قدرت آئی کہ پیغام دیا تھا تو نے سنا نہیں تھا. میری طرف سے پیغام آیا تھا لیکن تم نے وصول نہیں کیا تھا. کہا بار اللہ میرے پاس تو کوئی پیغام نہیں آیا. کہا تمہارے محلے میں فلاں جگہ پر فلاں ابن فلاں کا اتنے دن پہلے انتقال ہوا تھا. کہا جی بالکل فلاں بندہ مرا تھا. کہا وہی پیغام تھا تمہارے لیے جو تم نے وصول نہیں کیا. صادق علی محمد کا ایک شاگرد امام کے پاس آتا ہے, آ کر کہتے ہیں کہ مولا پتہ ہے موت کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ کیا تو سن سکے گا, تو برداشت کر سکے گا کہ موت کیا ہے؟ کہا مولا آپ بہتر جانتے ہیں, اگر میرے ظرف میں اتنی قابلیت ہے تو بتائیں, اگر نہیں ہے تو اتنی قابلیت عطا کریں پھر بتائیں. اگر قابلیت نہیں ہے تو دیں, آپ تو دے سکتے ہیں نا, آپ عطا کر سکتے ہیں, وہ قابلیت عطا کریں پھر بتائیں کہ موت کیا ہے. مولا نے کہا کہ موت بالکل ایسے ہی ہے جس طرح تم شک میں مادر میں موجود تھے, وہاں پر اللہ نے تمہیں ایک مخصوص وقت کے لیے رکھا تھا. جب تمہاری وہاں پر مدت تمام ہو گئی, اللہ نے تمہیں اس دنیا سے, اس گھر سے انتقال دے دیا, تمہیں منتقل کر دیا اس سے بڑے جہان میں. وہاں پر تمہاری ایک مخصوص لمٹ تھی, مخصوص لمٹ میں تم نے وہاں پر رہنا تھا. دنیا محدود تھی, تو آنے پر راضی نہیں تھا. اگر تو آنے پر راضی ہوتا تو اس دنیا میں آ کر روتا نہیں. اس دنیا میں آ کر تمہارا رونا یہ بتاتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے نہیں آیا. بے شک. اس دنیا میں آ کر رو کر بتاتا ہے نا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. مولا سے پوچھا گیا تھا نا, مولا کہ بتائیں انسان مجبور ہے یا با اختیار ہے؟ صادق علی محمد نے فرمایا کہ بعض کاموں میں مجبور ہے اور بعض میں با اختیار ہے. کہا مولا وہ کیسے؟ کہا کہ پیدا ہونے میں مجبور ہے, وہ بندہ اپنی جگہ مختص نہیں کر سکتا کہ میں نے کہاں پیدا ہونا ہے. بے شک. وہ گھر معین نہیں کر سکتا کہ میں نے کس گھر میں پیدا ہونا ہے, کہ میں نے سید کے گھر میں پیدا ہونا ہے, غیر سید کے گھر میں پیدا ہونا ہے, چودھری کے گھر میں پیدا ہونا ہے, یا کسی عام بندے کے گھر میں پیدا ہونا ہے. کہا کہ یہ بندہ مختص نہیں کر سکتا, مجبور ہے, جہاں خدا بھیج دے اسے جانا پڑتا ہے. بے شک. مرنے میں بھی وہ محتاج ہے, وہ مجبور ہے, وہ چاہے نہ چاہے اسے جانا پڑتا ہے. اپنی مرضی سے کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. 4 بندے آتے ہیں, وہ اٹھا کر لے کے جاتے ہیں قبر میں اتارنے کے لیے. نہ تو آنے میں با اختیار ہے, نہ ہی جانے میں با اختیار ہے. درمیان میں جو اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے نا, اس زندگی میں اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اس درمیان والی زندگی کو محمد و آل محمد کے بتائے ہوئے رستے کے مطابق گزار دے. جس طرح تمہیں محمد و آل محمد نے بتایا ہے اس زندگی کو اس طرح گزار. اگر اس طرح گزارتا ہے تو تمہاری زندگی تمہارے لیے نمونے عمل بن جائے. انہوں نے فرمایا کہ تو اس دنیا میں جب اس دنیا سے اس دنیا میں جب منتقل ہوا
تو تو آنے پر راضی نہیں تھا، تو آ کر رویا تھا، تو نے آ کر گریہ کیا تھا، لیکن تو رو رہا تھا، تیرے عزیز و اقارب تجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ آج ہمارے گھر میں ایک نئے بندے کا اضافہ ہو گیا۔ تو رو رہا تھا نا، لیکن تیرے عزیز و اقارب دیکھ کر مسکرا رہے تھے کہ آج ہمارے گھر میں ایک نئے بندے کا اضافہ ہو گیا۔ ایک وقت آئے گا کہ جب تیری موت ہوگی، جب تو یہاں سے تیرا وقت کمپلیٹ ہو جائے گا اس دنیا میں رہنے کا، تمہیں اللہ اس جہان سے اس جہان میں منتقل کر دے گا، تمہارا انتقال کر دے گا، تمہیں ٹرانسفر کر دے گا اس گھر میں۔ یہاں کے عزیز و اقارب تم پر گریہ کر رہے ہوں گے، لیکن وہاں جو تم سے پہلے گئے ہیں وہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے کہ آج ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آ گیا۔ ماشاءاللہ۔ انہوں نے فرمایا کہ موت کوئی مر کر نابود ہونے کا نام نہیں ہے، موت مر کر مٹنے کا نام نہیں ہے، موت مر کر فنا ہونے کا نام نہیں ہے۔ حقیقت میں موت نام ہے دیدار مرتضیٰ۔ حقیقت میں موت نام ہے دیدار مرتضیٰ کا۔ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ ہر مومن کے سرانے مولا علی تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حضرت ابراہیم کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ جب ان کا وقت وصال قریب آیا تو ملک الموت ان کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی خدا نے بلایا ہے، ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال کر دیا کہ اے ملک الموت، کیا کوئی خلیل کسی خلیل کو مارنا چاہتا ہے؟ میں اللہ کا خلیل ہوں، کیا کوئی خلیل کسی خلیل کو مارنا چاہتا ہے؟ اب فرشتے کے پاس تو اتنا ہی علم ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، اے اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے عطا کیا ہے۔ اب فرشتہ لاجواب ہو گیا، واپس چلا گیا، اللہ کی بارگاہ میں جا کر عرض کی، بار الہ آپ کا خلیل تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کروں؟ کہا کہ جا کر میری طرف سے پیغام دے کہ اگر کوئی خلیل کسی خلیل کو اپنے گھر مہمانی پر دعوت دے تو دوسرا خلیل آنے سے انکار کرتا ہے۔ کہ ایک دوست دوسرے دوست کو اپنے گھر میں مہمانی پر بلائے تو کیا دوسرا دوست آنے سے انکار کرتا ہے؟ جیسی آ کر بتایا تو اللہ کے نبی جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو موت میں نے کیا کہا، موت نام ہے دیدار مرتضیٰ کا۔ اگر ایک آقا اپنے غلام کو اپنے دیدار کے لیے بلائے تو غلام انکار کر رہا ہے؟ نہیں۔ اگر ایک آقا ایک مولا اپنی زیارت کے لیے اپنے نوکر کو بلائے تو کیا وہ انکار کرتا ہے؟ نہیں۔ موت ایک جو تصویر بنا دی گئی ہے ہمارے ذہنوں میں کہ موت ہوگی تو فنا ہو جائے گا، نہیں، موت جب ہوگی تو فنا نہیں ہوگا، حقیقی زندگی تمہاری اس موت کے بعد شروع ہوگی۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، کتنی اوسط اگر نکالی جائے تو 60 سال، ماہرین نے جو اوسط نکالی ہے آج کل موجودہ حالات میں 60 سال زندگی بنتی ہے، 60 سال سے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ زندگی ہمیشگی ہے، ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے۔ پھر کون سی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یہ زندگی یا وہ ہے جسے یہ دنیا، اس دنیا کو ایک پل کی مانت بنا کر پیش کیا گیا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ قیامت والے دن جب ایک صراط مستقیم، خود جنت اور جہنم کے اوپر ایک پل ہوگا اور اس پل سے عبور کر کے لوگ جنت میں جائیں گے، میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ یہی پل ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ وہ پل صراط یہی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں نا، یہی پل صراط ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ بال سے زیادہ باریک ہوگا، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا میں اپنی زندگی کو محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق گزار لو، وہ پل خود بخود بڑا ہو جائے گا، نہ وہ تیز رہے گا، نہ اس سے بندہ سلپ ہوگا، بندہ آسانی سے گزر جائے گا۔ لیکن اگر اپنی زندگیوں کو محمد و آل محمد کے فرامین کے مطابق نہیں گزارتے تو یہی پل تمہارے لیے تنگ ہو جائے گا، تلوار سے زیادہ تیز بھی ہو جائے گا اور بال سے زیادہ باریک بھی ہو جائے گا۔ تو عمل سے زندگی بنتی ہے،
जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। इंसान फितरती तौर पर ना जन्नती है ना जहन्नमी है, ये इंसान के आमाल हैं जो उसे जन्नत और जहन्नम में तकसीम कर देंगे। और हमारे लिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक नहीं 12 हादी ऐसे अता किए हमें। अल्लाह ने हमें मौले मुत्तकियान जैसा हादी अता किया। तो शायर ने क्या खूब कहा है कि कहा खुद खुदा ने दे के हैदर सा नेगेबान, तवज्जो कीजिएगा, कहा खुद खुदा ने दे के हैदर सा नेगेबान, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कहा खुद खुदा ने दे के हैदर सा नेगेबान, फ़ाबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। दिल में है बुग़्ज़ अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दिल में है बुग़्ज़ अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी है, फरमाते कि दुनिया सूकुन, दुनिया एक बाजार है, एक बाजार की मानद है। राबिहा फीहा कौमुन, एक कौम ऐसी है कि जो इससे फ़ायदा उठाती है। व खासिरा आखिरून, लेकिन जो फ़ायदा नहीं उठाते वो इससे क्या करते हैं, नुकसान उठाते हैं। बोला फ़ायदा कैसे उठाना है? कहा कि जो अल्लाह ने तुम्हें नेमतें अता की हैं, उन नेमतों को जहाँ पर अता किया गया वहाँ पर उन्हें सर्फ करो। अल्लाह की दी हुई नेमतों को जहाँ जिस मकसद के लिए दिया गया है, उन मकसद में अगर इस्तेमाल करते हो तो तुम्हारी दुनिया भी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर खुदा की दी हुई नेमतों को उस मकसद के लिए जिसके लिए बनाया गया है, अगर वहाँ पर तुम इस्तेमाल नहीं करते तो खासिरत दुनिया भी हो और खासिरत आखिरत। और मौला मुत्तकियान का इरशाद गिरामी है, मौला फरमाते हैं कि अन्नास, लोग पहचाने जाते हैं दुनिया में बिल अमवाल, अन्नासो फिल दुनिया बिल अमवाल, लोग दुनिया में अपनी मालो दौलत के जरिए से पहचाने जाते हैं। व फिल आखिरत बिल आमाल, लेकिन आखिरत में आमाल के जरिए से पहचाने जाते हैं। ईरान में शाह के दौर में वहाँ पर हमाम होते थे बहुत बड़े, वहाँ पर बाकायदा लोग होते थे कि जो लोगों की मालिश किया करते थे। उस हमाम में एक आलिम दीन बैठे थे और वहाँ पर एक वजीर आ गया, वक्त का वजीर आया, एक साथ बैठ गए। तो आलिम दीन ने उनसे सवाल किया कि आप कौन? कहा मैं वजीर हूँ। कहा अच्छा आप वजीर हैं तो आप नौकर चाकर यहाँ क्यों नहीं लाए? नौकर चाकरों को यहाँ लेकर आप क्यों नहीं है? कहा किबला मैं यहाँ पर कैसे ला सकता हूँ? कहा अपनी दौलत, अपना ओहदा, अपनी कुर्सी, अपना मनसब कोई तो लेकर आते। यहाँ मैं भी एक जो है बनियान में बैठा हूँ, आप भी उसी हालत में बैठे हुए हैं। कहा किबला मैं यहाँ पर कैसे ला सकता हूँ? कहा फिर उस जिंदगी का, उस ओहदे का क्या फ़ायदा जो हमाम तक नहीं आ सकता? मुझसे बात करो, मेरे पास अल्लाह ने मुझे इल्म अता किया है, मैं जहाँ भी जाऊँ मेरे साथ रहता है। क्या बात, मैं जहाँ भी चला जाऊँ ना ये इल्म मेरे साथ रहता है। इसी तरह बालोल गुजर रहे थे ना कब्रिस्तान से, उनके हाथ में एक डंडा था, डंडे को लेकर कब्रों के ऊपर मार रहे थे, तू भी झूठा है, तू भी झूठा है, तू भी झूठा है, सब कब्रों पर मार रहे थे। एक बंदा है उसने आकर पूछा बालोल इन मुर्दों से क्यों लड़ रहे हो? कहा इसलिए लड़ रहा हूँ, ये कहता था कि मेरी इतनी ज़मीन है, ये कहता था इतनी जायदाद है, ये कहता था मेरे इतने नौकर हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। मैं पूछ रहा हूँ बताओ वो ज़मीन कहाँ है? बताओ वो ज़िंदगी तुम्हारी कहाँ है? वो देखो ऊपर एक फ़कीर लेटा हुआ है, उसकी भी उतनी कब्र है। ये यहाँ पर इस कायनात का, इस इलाके का एक शहंशाह, एक सरदार, एक वज़ीर आज़म लेटा हुआ है, उसकी भी उतनी ज़मीन है। तो बताओ ना तुम्हारी ज़मीन का, इसलिए कह रहा हूँ ये झूठ है, झूठ बोलता था। इस दुनिया में तुम्हारा हक उतना ही है जितना तुम्हारा कद है। याद रखना तुम्हारे कफन में जेब नहीं होगी,
فرعون بھی آیا تھا نا تو وہ خالی ہاتھ ہی گیا. تو لہذا یہ اس دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اگر اس دنیا کی قدر و قیمت ہوتی نا خدا کی نظر میں اس کی قدر و قیمت ہوتی تو خدا کبھی بھی فرعون کو دنیا نہ دیتا. بے شک. اللہ نے فرعون کو دنیا دی, نمرود کو دنیا دی, شداد کو دنیا دی, انہیں عطا کی. لیکن اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ویسی دنیا نہیں تھی. حضرت پیغمبر کے پاس ویسی زندگی نہیں تھی. صادق علیہ محمد کا فرمان ہے رضینا فی قسمت الجبار فینا, کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اوتینا علما, جس نے ہمیں علم عطا کیا ہے. وَلِعُتُوِّنَا مَالًا, اور ہمارے دشمن کو مال عطا کی ہے. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ, ان قریب مال فنا ہو جائے گا. وَالْعِلْمُ بَاقٍ مَا بَقِيَ الدَّهْرُ, اور علم اس وقت تک باقی رہے گا جب تک زمانہ رہے گا. بے شک. زمانے کے ساتھ رہے گا. بے شک. ایک بادشاہ تھا, اس کا وزیر بیٹا سوچ رہا تھا, سوچ میں گم تھا. بادشاہ اوپر سے آیا, اس نے کہا کہ وزیر اعظم کیوں پریشان ہیں, کیا سوچ رہے ہیں؟ کہا بادشاہ سلامت میں سوچ رہا ہوں اللہ نے آپ پر کتنا لطف کیا ہے, اللہ نے آپ کو کتنا انعام دیا ہے. کہا کیسے؟ کہا اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے. اچھا دولت جو ہے وہ خوش بختی کی علامت نہیں ہے. اگر دولت خوش بختی کی علامت ہوتی تو میں نے کہا کہ اللہ نمرود کو دولت نہ دیتا, اللہ فرعون کو دولت نہ دیتا. دنیا اگر دی ہے اللہ نے تو کافروں کو زیادہ دی ہے. کیوں؟ کافروں کا آخرت میں حق نہیں ہے. لیکن اگر آخرت دی ہے تو اس کے برعکس اپنے متقین لوگوں کے لیے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ. اصحاب النار یعنی جہنمی آواز دیں گے جنتیوں کو. کیا کہیں گے؟ جنتیوں سے کہیں گے کہ کیا جو پانی اللہ نے تمہیں دیا ہے ہم اس سے سیراب ہو سکتے ہیں؟ نادى اصحاب النار اصحاب الجنت, کہ کیا جو پانی جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ہم اس سے سیراب ہو سکتے ہیں؟ او مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں یا اس سے ہم سیراب ہو سکتے ہیں؟ قالوا, تو اس وقت وہ جنتی آواز دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین, اللہ نے اس دونوں نعمتوں کو کافرین کے اوپر حرام قرار دیا. اور خود پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں یا ابا ذر والذی نفس محمد بیدہ, اے ابو ذر مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. اگر اس دنیا کی اہمیت خدا کے نزدیک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کے ایک گھونٹ کے برابر بھی یہ دنیا نہ دیتا. اگر دنیا کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی تو مولا متقیان دنیا کو 3 طلاقیں نہ دیتے. مولا کا دنیا کو 3 طلاقیں دے کر کہنا جا غری غیری, جا کر میرے غیر کو دھوکہ دے. علی نے تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں بچتی. تو وہ بادشاہ بیٹھا, وزیر کو دیکھا, کہا کیوں پریشان ہے؟ کہا میں سوچ رہا ہوں اللہ نے آپ کو کتنی نعمتیں دی ہیں, اللہ نے آپ کو کتنی اچھی دولت دی ہے, کتنی سلطنت دی ہے. کہا کہ یہ دولت تیرے بھی ہو سکتی ہے. میرے 3 سوال ہیں, میرے 3 سوالوں کے جواب دے دے, میں اس سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں گا. کہا اچھا آدھا حصہ میں تمہیں دے دوں گا, میرے 3 سوال ہیں. صلوات پڑھنے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. بس میں سمیٹ دوں گا اپنے موضوع کو. کہا کہ میرے 3 سوال ہیں, ان 3 سوالوں کے جواب دے دے. وہ آج نہیں 1 مہینے کی تمہیں مہلت دیتا ہوں. 1 مہینہ جا, جس سے مرضی ہے جا کر پوچھ. 1 مہینے کے بعد آ جا. اگر تمہارے سوالوں کے جواب ٹھیک ہوئے تو میں اپنی سلطنت کا آدھا حصہ تمہیں دے دوں.
اور اگر تمہارے سوالوں کے جواب ٹھیک نہ ہوئے تو پھر یاد رکھنا میں تمہاری گردن قلم کر دوں گا۔ کل سے تمہارا وقت شروع ہو جاتا ہے، جا جا کر سوال پوچھتا رہے۔ کہا سوال کیا ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ بتاؤ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے بڑی سچائی کیا ہے؟ دوسرا سوال، کہا کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کہا تیسرا سوال، اس دنیا کی سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی ضرورت، سب سے بڑی غرض کیا ہے؟ جا چلے جا، تیرا وقت شروع ہو گیا ہے، 1 مہینے کے بعد آنا، میں تمہیں سوالوں کے جواب دوں گا۔ اب وزیر نکلا، اس نے دوسری سلطنت کا سفر کیا، پہلے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا، جو بھی جواب دیتا تھا وہ اسے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ آخر میں بھاگتا اس کا ٹائم نزدیک آ گیا تھا، صرف 1 دن رہ گیا۔ دوڑتے اس کا لباس پرانا ہو گیا، اس کے شوز، اس کے جوتے پھٹ گئے۔ آخر میں ایک جگہ پر اس کا پاؤں اٹکا اور وہ گر گیا۔ جیسے گرا، سامنے کیا دیکھے؟ ایک جھونپڑی تھی۔ جھونپڑی میں ایک کھٹیا کے اوپر ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی نے کہا کہ بندے خدا، آپ صحیح جگہ پر آ گئے ہو، تمہارے 3 سوالوں کے جواب تمہیں مل جائیں گے۔ کہا بابا جی آپ کو کیسے پتا کہ میرے 3 سوال ہیں؟ کہا یہ باتیں بعد میں بتاؤں گا، تم بتاؤ تم نے پوچھنے ہیں سوال، جواب پوچھنے ہیں یا نہیں پوچھنے؟ ہاں جی پوچھنے ہیں۔ کہا کہ بتا، میں تمہیں 2 سوالوں کے جواب فری میں بتاؤں گا اور 1 کی میں تم سے قیمت لوں گا۔ 2 بالکل فری میں، لیکن 1 کی تم سے قیمت لوں گا۔ وزیر نے سوچا کہ میں وزیر ہوں، کیا مانگے گا؟ جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، زمین مانگ لے گا، گھر مانگ لے گا، یا کہے گا میں نے شادی کرنی ہے میں کرا دوں گا، میرے لیے کون سا مسئلہ ہے، کون سی ٹینشن ہے مجھے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ کہا کہ تمہارا پہلا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ بتائیں اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ کہا سن، اس دنیا کے سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس سے کوئی چھٹکارا نہیں، جو ہر کسی کو آ کر رہنی ہے۔ کہا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ کہا دوسرا سوال، کہا اس دنیا کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ کہا خود دنیا۔ خود دنیا سب سے بڑا دھوکہ ہے تمہارے لیے، جس کو کوئی اعتبار نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں رہتی۔ آج تمہارے لیے، کل تمہارے خلاف ہوگی۔ الیوم لنا، آج دن ہمارے لیے ہے اور کل کا دن علینا، کل ہمارے خلاف ہوگا۔ کہا تیسرا سوال، کہ میں نے کہا تھا نا کہ تیسرے سوال کی میں قیمت لوں گا۔ بسم اللہ آپ مانگیں، کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ وہ کھٹیا کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ میں ایک کٹورا پڑا تھا، خود وہ خشک روٹی کھا رہے تھے، کٹورے میں دودھ تھا، ان کا کتا دودھ پی رہا تھا۔ انہوں نے کہا جناب اس کتے کو سائیڈ پر کریں اور کتے کا جو بچا ہوا جھوٹا دودھ ہے وہ پئیں۔ میں وزیر، میں کیسے دودھ پیوں جھوٹا؟ کہا نہ پئیں، چلے جائیں، کل جا کر اپنی گردن کٹوا لیں، کل جا کر اپنی گردن کٹوا لیں۔ 3 سوالوں کے جواب دیں گے تو آدھی سلطنت ملے گی، 3 سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو سلطنت نہیں ملے گی، آپ کو گردن جائے گی۔ اب کیا کرتا، مرتا کیا نہ کرتا؟ آنکھیں بند کی، آنکھیں بند کر کے کتے کے جھوٹے کے پاس بیٹھ گیا، ڈول اٹھایا، وہ کٹورا اٹھایا، اٹھا کر پی گیا۔ کہا کہ اے وزیر اعظم سن، اس دنیا کی سب سے بڑی ضرورت تمہاری محتاجی ہے۔ انسان مجبوری میں اس دنیا کی غرض کی خاطر کچھ بھی کر جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم ہو کر آج کتے کا جھوٹا پینے پر مجبور ہو گئے، کیوں؟ تیری ضرورت تھی، تم کل تم مانگ رہے تھے کہ مجھے اس کی سلطنت کا آدھا حصہ چاہیے۔ کہا جناب آپ کو کیسے پتا میں وزیر ہوں؟ اپنی کھٹیا اٹھائی نا، کھٹیا اٹھا کر کہا یہ دیکھو لباس سلطنت میرے اس کے نیچے پڑا ہوا ہے، میں بھی اسی سلطنت کا وزیر تھا، مجھ سے بھی یہی سوال پوچھے گئے تھے 3۔ کہا پھر آپ کو سوالوں کے جواب معلوم نہیں تھے؟ کہا معلوم نہ ہوتے تو میرا سر تن سے جدا ہو جاتا۔ میرے اوپر جب اس دنیا کی حقیقت کھلی تھی میں نے دنیا کو ترک کر دیا تھا، میں نے دنیا کو چھوڑ دیا تھا۔ تو عزیزان
یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے الناس نیام اذا ماتوا فانتبہوا. مولا فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے ہیں خواب غفلت میں. اذا ماتوا فانتبہوا، جب یہ مر جائیں گے ان کی آنکھیں کھل جائیں گی. بس عزاداروں، اللہ رب العزت نے محمد و آل محمد کو جو کچھ عطا کیا، چاہے قرآن میں ہو چاہے محمد کے فرمان میں ہو، وہ اہل بیت کے لیے فضائل بن گیا. اور جو محمد مصطفیٰ کی امت نے اجر رسالت کی صورت میں پلٹایا، وہ ان کا مصائب بن گیا. جناب زہرا کے لقبوں میں سے القاب میں سے ایک لقب ہے ام ابیہا. بی بی کو ام ابیہا کہا جاتا تھا. کیا مطلب ہے؟ اپنے باپ کی ماں. پیغمبر جناب زہرا کو ام ابیہا کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. مطلب کیا تھا کہ میں زہرا کی عزت اتنی کرتا ہوں جتنا احترام میں اپنی ماں آمنہ کا کیا کرتا تھا. والدین کا احترام کیا ہوتا ہے کہ والدین اگر چل رہے ہوں تو آپ کا قدم والدین سے آگے نہیں جانا چاہیے. احترام کیا ہوتا ہے کہ اگر والدین بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے سرانے کی طرف نہ بیٹھے. والدین کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کریں. احترام ہے. اور اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی امت کو یہ بتا کر گئے تھے. دن میں کئی مرتبہ در زہرا پر آ جایا کرتے تھے، رک جایا کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے گھر والوں میرا آپ پر سلام ہو. اندر سے بی بی آ جاتی. من انتا کون؟ انا ابو کے، میں آپ کا بابا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے میں اندر آ جاؤں؟ اجرکم اللہ. ہاں عزادارو. بی بی کہتی بابا کیسی اجازتیں مانگتے ہیں، آپ تو گھر کے مالک ہیں، بلکہ آپ تو کائنات کے مالک ہیں، آپ کیوں اجازت مانگ رہے ہیں؟ کہا بیٹی تیری عزت و عظمت کی قسم ہے، جب بھی میں تیرے دروازے پر آتا ہوں اپنی مرضی سے نہیں رکتا. وہ خالق دو جہان مجھے روک کر کہتا ہے اے میرا نبی اس گھر کی عزت و عظمت ان لوگوں کو بتا کر جا، کہ ایسا نہ ہو تو اس دنیا سے چلا جائے لوگ اس گھر کی عظمت کو بھول بیٹھیں. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو. بی بی دروازہ کھولتی نا ام ابیہا. کہا کہتی نہیں بیٹا پہلے آپ چلیں. بابا بیٹھے نا. کہا نہیں بیٹا پہلے آپ بیٹھیں. اپنی اباب بچھا دیا کرتے تھے. بیٹھنے لگتی تھی. آخذا بیدیہا، دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا کرتے تھے. قبلا بیدیہا، دونوں ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے. اب مجھے بتائیں نا کہ وہ ہاتھ جن پر اللہ کا نبی بوسے دے دے کر تھکتا نہیں تھا، کیا وہ ہاتھ تازیانوں کے قابل تھے؟ اجرکم اللہ. اللہ کرے سوا میں مظلوم کربلا کے کوئی اور غم نہ دیکھیں. ہاں عزادارو اتنا زور سے تازیانہ مارا تھا میری آقا زادی کو کہ میری آقا زادی جب تک زندہ رہی تھی نا دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. اجرکم اللہ. ہاں عزادارو بی بی کی پسلیاں توڑ دی گئیں. ایران میں خطیب مجلس پڑھ رہا تھا نا تو مجلس پڑھنے کے دوران اس نے کہا کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اتنا گریہ ہوا. مجلس ختم ہوئی نا. ختم ہونے کے بعد لوگ چلے گئے. ایک نوجوان وہاں بیٹھا رہا. مجلس ختم ہوئی تو اس سے جا کر پوچھا نوجوان تو کیوں باقی رہ گیا ہے، کیوں بچا ہوا ہے؟ کہا کہ بلا آپ نے پڑھا ہے نا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اگر ایک پسلی بھی ٹوٹ جائے نا تو اس وقت بندہ آرام سے سانس نہیں لے سکتا. جیسے سانس لیتا ہے بندے کے بدن میں تکلیف ہوتی ہے. ہائے زہرا جب تک زندہ رہی نا یہی کہتی رہی صبت علیہ مصائب لو انہا علی الایام سرنا لیالیا. بابا آپ کے بعد زہرا پر اتنی مصیبتیں آئی ہیں، اگر سفید دنوں پر آتی سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتی. اگر بلند و بالا پہاڑوں پر آتی پہاڑ ریزہ ہو جاتے. انا للہ و انا الیہ راجعون.